बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं, बहुत से जुमले ऐसे होते हैं जो एक मिथ के तौर पे चल रहे होते हैं। उसकी कोई ना कोई वजह होती है। पंजाबी में कहा जाता है कि जो मुहावरा बनता है या जो बिलीव बनता है 100 साल के बाद बनता है। लाइक हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो रिस्क है ये औरत की वजह से और जो औलाद है ये मर्द की वजह से। तो आमतौर पर ये जुमला दोहराया जाता है। यही जुमला नौरीन ने पूछा है कि क्या सर औलाद मर्द की किस्मत में और रिस्क औरत की किस्मत में? मगर ये गलत है, ये नौरीन का कहना है। जिन मर्दों की शादी नहीं होती क्या उनके पास दौलत नहीं होती? उनके पास औलाद नहीं होती, उनके पास रिश्ते भी नहीं होते। ओके, दुनिया की जो सबसे सच्ची दलील होगी वो तो उसके पास होगी जिसने इन लोगों को, इन औरतों को और मर्दों को जन्म दिया, उनको पैदा किया। तो उससे पूछते। तो उसने अपनी किताब में जो इस फैक्ट के बारे में सूरह शूरा में कहा, तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहे बेटियां देता है, जिसको चाहे बेटे और बेटियां दोनों देता है। सो अल्लाह ने उसकी पूरी मलकियत, ओनरशिप अपने पास रखी है। अब आए दूसरे सवाल की तरफ। तो उसका जवाब भी सूरह हूद और आयत नंबर है 6। उसमें पहले मैं आपको अंग्रेजी का बताता हूं। अंग्रेजी में जो तर्जुमा है उसका, देयर इज नो क्रीचर ऑन अर्थ हुज सिस्टेम्स इज नॉट अंडरटेकन बाय अल्लाह। ही नोज इट्स परमानेंट एंड इट्स टेम्परेरी प्लेस। एवरीथिंग इज इन ए क्लियर बुक। सूरह हूद और आयत है 6। अगर आप उर्दू में कहें तो जमीन पर चलने वाले जितने भी जानदार हैं उन सब की रोजियां अल्लाह तय करता है और उनके रहने की जगहों को भी वही जानता है और उनके सोने की और उनको सौंपी जानी जगह, ये सब चीजें अल्लाह ने एक किताब में लिख दी हैं। मैंने पिछले दिनों सही बुखारी की एक हदीस पढ़ी कि जब बच्चा पैदा होता है और 6 माह का होता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है, उसके रिस्क को डिटरमिन करके लिख दिया जाता है किताब में। और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि रिस्क के पीछे ना भागो, रिस्क तुम्हारे पीछे आएगा और जो रिस्क आपका लिखा हुआ कोई दूसरा खा नहीं सकता। आप उसको रिप्लेस अल्लाह से ले लो, उससे बेहतर ले लो। जैसे ये कहते हैं ना कि दुआ जब मांगते हैं हर दुआ कबूल होती है, पर 3 तरीके से। एक फौरी मानी जाती है, एक अल्लाह उसकी आपको रिप्लेसमेंट दे देता है, एक उसको रोक लेता है, क़यामत वाले दिन आपको उसका जवाब बेहतर कोई चीज़ मिल जाती है। तो इसी तौर पे ये जो रिस्क के बारे में आप परेशान होते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने प्यारे और इतने महबूब सिफ्त इंसान थे। उनके ज़माने में गुर्बत बहुत थी, ज़ाहिर लोगों की कारखाने नहीं थे, कोई नौकरियां नहीं थी, तो वो आप ही के पास आते थे। तो ऐसे कई अहादीस हैं कि लोगों ने आके कहा या रसूलल्लाह बहुत गुर्बत है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। तो आपने कहा कि शादी कर लो। और वो शादी के बाद फिर आया तो उसने कहा कि गुर्बत अभी दूर नहीं हुई। तो आपने कहा एक और कर लो। इनफैक्ट जो मैं इसे ड्राइव करता हूं, इसका मतलब है मर्द की किस्मत में जो था वो कमज़ोर था, कम था, और औरत जब आती है नई तो वो अपनी किस्मत साथ लेके आती है। तो अगर दोनों की मैच कर जाए तो ज़ाहिर ऐड होगा ना, प्लस होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से मिलने जाते थे तो रास्ते में एक दफ़ा एक आदमी ने उनसे कहा कि अपने रब से कहिएगा कि मेरी जो थोड़ी थोड़ी दौलत या मुझे रिस्क मिलता है तो एक ही दफ़ा दे दे, मैं तरस गया हूँ थोड़ा थोड़ा खा के। तो आपका जो ईमान तो यही है कि रिस्क अल्लाह ने जो दिया हुआ है तो वो फैला हुआ है। तो हज़रत मूसा ने जाकर अल्लाह से कहा, अल्लाह ने कहा देख लो मैं उसका ये फरमाइश पूरी कर देता हूँ, पर जो ही ये जो रिस्क है इकट्ठा होकर बोरी में उसके पास जाएगा तो ख़त्म होगी तो मर जाएगा। तो हज़रत मूसा ने उसे कहा और उसने कहा कि मुझे चाहिए, तो दे दिया। अब जब अगली दफ़ा गया तो हज़रत मूसा वाज वेटिंग एंड ऑफ कोर्स आपका बिलीव होता है ना कि वो मर गया होगा। जब उसकी जगह से गुजरे तो इसराइलियात में ये है
کہ وہ بوریوں پہ بیٹھا اوپر اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی اور وہ رزق بانٹ رہا ہے اور لوگ لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور دیگیں پک رہی ہیں, لنگر چل رہے ہیں. حضرت موسیٰ بہت حیران ہوئے, اللہ کے پاس پہنچے تو جا کے کہا یا اللہ یہ کیا ہوا, آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ مر جائے گا, اس کا رزق پورا ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا وہ تو بہت چالاک نکلا, جو اس کا رزق تھا جو اس کو ملا لائک بوری بھر ملا, تو اس نے وہ سارے کا سارا جو تھوڑا سا کھانا تھا لیا, باقی سارا ہی بانٹ دیا. تو اب اللہ کی جو شان ہے, جو اللہ کی عزت ہے, جو اللہ کی ٹریٹ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کا احسان نہیں رکھتا. جو اس نے بانٹا, ایک بوری بانٹی اللہ نے اس کو, 10 دی 100 دی 700 دی ہم نہیں جانتے, پر اس کے بعد اس کو ملتی رہی, وہ تھوڑا سا کھاتا, باقی بانٹتا رہا. زندگیاں بھی بڑھتی ہیں, رزق بھی بڑھتا ہے. اچھا, اس والے معاملے میں جو میرا بلیو یہ ہے کہ دعائیں رزق بھی بڑھاتی ہیں, ایفرٹ وہ بھی رزق بڑھاتی ہے. اور ہمیں اصل میں دعا بھی مانگنی نہیں آتی. کسی چیز کی کمی ہو تو بندہ اس پہ روتا ہے نا جی, پاؤں پڑ جاتا ہے کہ سر تھوڑا تھوڑا ملتا ہے, نہیں گزارا ہوتا, اندر سے حس ہی ختم نہیں ہوتی. تو پلیز مہربانی فرمائیں اپنی شان کے مطابق. ظاہر رب سے پدا سا مانگنا ہی چاہیے, کہنا ہی چاہیے. اب میں آپ کو گر کی بات بتا رہا ہوں کہ رب سے زیادہ لینا ہے تو اس سے کہنا ہی چاہیے کہ سر آپ میری اوقات کے مطابق نہ دیجئے, اپنی شان کے مطابق دیجئے. یہ جتنی خواتین کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ میرا مرد مجھے جیب خرچ نہیں دیتا. بشرا نے لکھا کہ سر میرے شوہر میری عزت نہیں کرتے, مجھے جیب خرچ نہیں دیتے, اور سب مجھے کہتے ہیں تم جا کے نوکری کر لو. تو میرے بچے ضرور کر لو, کیوں نہ کرو, لیکن نوکری کرنے سے پہلے رب سے اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں. نوکری آپ کو اگر خوار کر دے, اللہ راضی نہ ہوا تو مشکل ہو جائے گی نا. تو اللہ سے کہیں سر مجھے دقت ہو رہی ہے, میرا پیٹ بھی نہیں بھرتا, میری نیت بھی نہیں بھرتی, مجھے خوشی پوری نہیں ملتی, زیادہ پیسہ چاہیے, پرس بھرا ہوا ہو, اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ 3 حصے کروں گی. آپ کے بندوں پہ خرچ کروں گی جو مجھ سے بھی کمزور ہیں, اپنے گھر پہ خرچ کروں گی, گھر میں میاں بھی ہے باقی لوگ بھی ہیں, اور اپنے آپ پہ بھی کروں گی. تو انفیکٹ آپ کچھ کمٹمنٹ کرنے کے بعد جب اللہ سے مانگتے ہو تو رزق کی تو پھر لہریں بہریں ہو جاتی ہیں. ہم نہیں جانتے اس کتاب میں ہمارے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے, پر اللہ کی کہی باتوں پہ آنکھیں بند کر کے بلیو کرنا چاہیے. یہ جتنا وزڈم ہے, جتنی دانائی ہے, یہ ماننے میں ہے, اس کو تردید کرنے میں نہیں ہے, اس کا یعنی جسے کیا کہتے ہیں بتلان کرنے میں نہیں ہے. یہ جو سیانوں سے بڑوں سے, میں نے تو غریب لوگوں کے ہاں ایک بچہ آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, آپ باقی چھوڑیں, ہماری اپنی جو میڈ ہے اس کے 13 زندہ بچے ہیں, اور باقی سب اس کے جتنے قبیلے والے مامے چاچے تائے وہ بھی آس پاس رہتے ہیں, سب غربت میں اس سے بھی برے ہیں, ان کے گھر تو کھانا بھی نہیں پکتا. اس نے 2 مرلے کا گھر لے کے بنا بھی لیا ہے, دروازے بھی لگا دیے. پچھلے دنوں مجھے اور میری اہلیہ کو لے کے بابو صاحب سے آگے یعنی دریائے راوی کے تقریباً کنارے پہ وہاں بہت سے گھر بنے ہوئے تھے, تو اس کا گھر بھی بنا ہوا تھا, اور اوپر ایک کمرہ نیچے تھا, باتھ روم تھا, ایک کمرہ اوپر تھا. البتہ سیڑھیاں بہت کمزور تھی, سیڑھیوں کو میں نے سے کہا کہ نیچے اس کے پلر دو تاکہ یہ مضبوط ہو جائے. لیکن یہ اتنا بڑا, اس کی کمیونٹی میں یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے جیسے جیسے اس کے بچے بڑے ہوتے گئے, بچے زیادہ ہوتے گئے, ہر بچہ چاہے وہ 4 سال کی بچی ہے یا 10 سال کا بچہ ہے, ہر بچہ کماتا ہے, اور وہ جتنی اس کی بچی ہیں وہ بھی ساری کماتی ہیں. دیہ نے کہا سر جی میں اپنا مسئلہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. بیٹا ضرور کریں, 2 طریقے ہیں. اگر تو فری بات کرنی ہے اور آپ کمزور ہیں مالی طور پہ, تو پھر آپ منگل کو صبح 9 سے 10 بجے, یہ 5 منٹ کی کال ہوتی ہے. پہلے میں پیر کو لیتا تھا, آپ چونکہ پیر کو بالکل اسی وقت دنیا ٹی وی کا جو پروگرام ہوتا ہے تو لائیو ہوتا ہے, وہ وہاں جانا ہوتا ہے, تو پھر اس کو میں نے منگل پہ شفٹ کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے, آدھے گھنٹے کا بھی سیشن ہوتا ہے. آپ اس کی فیس پے کریں, پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں کر دیجئے, پاکستان سے باہر ہیں تو پھر ریا, ویسٹرن یونین, منی گرام سے کر دیجئے. ہماری ٹیم آپ کو صبح 10 سے رات 10 تک ہماری لمبی سلاٹ ہے, 1 گھنٹے کی سلاٹ ہوتی ہے, تو آپ اس میں پھر دل کھول کے جو باتیں کرنی ہے وہ کر لیجئے. اچھا جناب, آخری جو ہے نون شین کہتی ہیں کہ سر پاکستان میں رہنے والوں کو سسرال بڑے بڑے ہوتے ہیں. جی بیٹا بالکل ہوتے ہیں, اور جن لڑکیوں کو, بعض لڑکیاں مجھے ایسی بھی ملی ہیں
کہ جن کو بڑے سسرال اچھے لگتے ہیں, وہ دے آر ویری سوشل, دے لو ٹو انٹریکٹ, دے لو ٹو سرو, انہیں کھانا پکانا کھلانا بہت اچھا لگتا ہے. تو اللہ ان کے ہاتھوں میں رزق زیادہ دیتا ہے, ان کے ہاتھوں سے کھانا زیادہ, ان کو عزت بھی زیادہ ملتی ہے, محبت بھی زیادہ. یہ جو سڑی ہوئی اور سکی سڑی سی اور اندر سے جلی جلی لڑکیاں ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, سنجیاں ہو جائیں گلیاں پچ مرزا یار پھرے. تو مرزا یار اکیلا مطلب اپنا سر پہ کو مارے گا نا کوئی چیز نہ. مرزا کے ساتھ ویسے کون تھی, میرا خیال صابا تھی, تو صابا ناراض ہو کے کہیں چلی گئی یا مرمرا گئی یا اس کے بھائیوں نے مار دیا جو لے گئے. تو اب ان سنجی گلیوں میں تو زندگی بھی نہیں ہوتی. کلا بندہ ہووے پاویں کلا رخ نہیں, دونوں کلے دا دل نہیں لگتا. اس لیے جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں, اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کا دل بڑا ہے, آپ کی ٹریٹس اور ہیں تو آپ ان میں خوش رہیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل اندر اپنی ذات کے ساتھ رہنے والے, ان کے تو گھر کو آ جائے تو انہیں وفات پڑ جاتی ہے اور وہ کھلانے پلانے سے بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ چلا جائے, گھر جا کے چائے پی لے, گھر جا کے کھانا کھا لے. پر ان لوگوں کی, یہ جو دوسری نسل والے ہیں, ان کی زندگی میں تنہائی بہت ہوتی ہے, ویرانی بھی بہت ہوتی ہے اور بے برکتی بھی بہت ہوتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.